بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ پوری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب کسی چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کے عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ انتہا شدید اور ہولناک تھا۔ اس عذاب کی تبصر نے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پگھلنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کی پل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور اس دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے پال جہنم میں لٹکی ہوئی۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کی پل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ بری خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی منہ پٹ زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتے ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کی پل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہو کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔
شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے باندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم حسنین دنانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنا اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے لیے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فرغا پا جائیں تو ان کو بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کوتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے، فرشتے جہنم کی گور سے اس کو مارے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھی تو صحابہ رضوان علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری۔ حضرت سعید خدری بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہارے جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ بہت زیادہ کرتے ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتے ہو، تو میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین اور ہمارے عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں چند چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، ضروری ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین یا جس چیز پر تیمم میں صحیح ہے مارے یا رکھے، اور احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہتھیلی ایک ساتھ زمین پر مارے یا رکھے۔ نمبر 2، ضروری ہے دونوں ہتھیلی کو پوری پیشانی پر پھیرے اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں طرف جہاں سے بال اگتے ہیں بھون اور ناک کے اوپر تک پھیریں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو باہون کے اوپر بھی پھیریں۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر گٹکے سے انگلیوں کے سر تک مسح کریں۔ نمبر 4،
دائیں ہاتھ کے ہتھیلی سے آئیں ہاتھ کی تمام پشت پر گٹکے سے انگلیوں کے سر تک مسح کریں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوبارہ اپنے ہتھیلیوں کو زمین یا جس چیز پر تیمم صحیح ہے مارے یا رکھے، اور اپنے ہاتھ کی پشت کو اس ترتیب سے جو 4 سے 3 نمبر میں گزر چکا ہے مسح کرے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے۔ مسئلہ 847 انگلی کی نوک پر جو ناخن کے نزدیک ہے اور عرفن ہاتھ کا ظاہری حصہ شمار ہوتا ہے مسح کرنا واجب ہے، اور وہ مقدار جو عرفن ہاتھ کا باطنی حصہ شمار ہوتا ہے مسح کرنا لازم نہیں ہے، لیکن شک کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ مشکوک مقدار کا بھی مسح کریں، اس طرح کے یقین کرنے کے لیے تیمم میں ہتھیلی کی ظاہر کو واجب مقدار میں مسح کیا ہے یا نہیں۔ ضروری ہے کہ ہاتھ کے گٹکے یعنی گٹے کی مقدار کو بھی مسح کریں۔ اگر حروف کی غلطی ہو تو آپ خود پڑھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔